مجھے یزید کے پاس لے چلو، فَهُوَ ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، فَأَضَعُ یدی علی یدی، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے تیار۔ تو یہ جو 60 بندے ساتھ آ رہے تھے، انہوں نے اگر حضرت حسین یزید کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کی صلح ہو جاتی ہے اور ہمارے خط یزید کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ ہماری چمڑی ادھیڑ دے۔ اچھا کیا دھوکہ دے رہے ہو؟ ہم ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے، ہم بچے ہیں۔ میرا سلام ان اہل سنت علماء کرام کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد حق حیدر، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پہ پڑھا ہوگا کہ کیسے عطا اللہ بندیالوی صاحب نے بھرپور کوشش کی ہے، میں کہوں گا کہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا انہوں نے یزید کو معصوم ثابت کرنے میں، اور نعوذ باللہ من ذالک کا، مولا معاف کرے میری تو زبان میں اتنی ہمت نہیں کہ میں یہ لفظ بول پاؤں، کہ باقی آپ جب ویڈیو دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے، اور آگے بڑھنے سے پہلے وہی گزارش، اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت پہنچ پائے آپ تک۔ تو آصف رضا علوی ورثہ عطا اللہ بندیالوی کربلا میں جو کچھ ہوا یہ یک بارگی ہوا، یہ نہیں ہے کہ کوئی سکیم کے تحت جنگ ہو رہی ہے۔ ادھر کتنے لوگ ہیں؟ 72 تو کل آدمی ہیں، ان میں خواتین کی تعداد آپ نکال دیں، بچوں کی تعداد آپ نکال دیں تو کتنے بندے بچ جائیں؟ 30 بندے ہو جائیں۔ 30 بندوں کا کسی لشکر سے، قافلے سے، دستے سے جنگ کرنا، یہ عقل بھی اس بات کو تسلیم ہو نہیں کرتی کہ کوئی باقاعدہ صف بندی ہوئی ہے، میمنہ، میسرہ، مقدمۃ الجیش، اس طرح کی لڑائی ہوئی ہے، ایک بندہ آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے، نہیں۔ یہ ان خبیثوں نے یک بارگی حملہ کیا ہے ان کے خیموں پر۔ یار کیا سٹوری بنائی ہے اس نے، عقل یہ کہہ رہا ہے کہ عقل تسلیم نہیں کرتی، ان کی یہ باتیں سن کے بھی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اس کی پارٹی کے، اس کے فقہ کے، اور یار جنہیں جس واقعے کو غیر مسلم بھی مان گئے کہ یہ ظلم ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ مولوی حضرات آخری دم تک کیوں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ یزید کو بے قصور ثابت کریں۔ جنہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کا راستہ چھوڑ کے دمشق کا راستہ اختیار کر لی، تاریخی میدان میں آئیے، مکے سے آ رہے ہیں، مکے سے کوفے آئیں تو رستے میں کربلا نہیں آتی، مکے سے ایک جگہ پہ آ کے 2 رستے پھوٹتے ہیں، ایک کوفے چلا جاتا ہے، ایک دمشق چلا جاتا ہے۔ اس رستے کے قریب ابن سعد کا دستہ حضرت حسین کو ملا، اس رستے کے قریب ابن سعد حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے، اس نے آ کے یہاں سمجھایا کہ جو خط آپ دکھا رہے ہیں، جو میرے دستے میں دیکھو، یہ سارے چودھری اور سردار تو میرے ساتھ کھڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محسوس کیا تو ان پر یہ راز کھلا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سمجھ آئی کہ مکے میں جو لوگ مجھے پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے تھے نا، وہ صحیح تھے، اور میرے ساتھ دھوکہ۔ اب انہیں پچھتاوا ہو رہا ہے، مطلب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہنے کا مطلب کیا ہے، کہ انہیں پچھتاوا ہوا کہ وہ لوگ ٹھیک تھے، اور نعوذ باللہ میں تو نہیں بول سکتا لفظ۔ انہوں نے ابن سعد کے سامنے 3 تجویزیں پیش کی، کوئی دنیا کا آدمی ان شرائط کو جھٹلا نہیں سکتا۔
ان میں پہلی شرط تھی مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں میں پلٹ جاتا ہوں، یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط تھی مجھے اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پہ پہنچا دو۔ تیسری شرط تھی مجھے یزید کے پاس لے چلو، فاہوا ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، فآزاؤ یدی علی یدی، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے تیار، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے۔ تیسری شرط تسلیم ہو گئی نعوذ باللہ من تو ذالک۔ کربلا اس رستے میں آتی۔ یہ حق کہہ رہا ہے کہ میں باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے رضامند ہوں، تو مجھے باطل کے سامنے لے جاؤ۔ انتہا ہے ظلم۔ 60 کوفی حضرت حسین کو مکے سے لا رہے تھے، وہ ساتھ تھے، مجھے واپس جانے دو، یہ اپنے موقف سے رجوع ہے یا نہیں؟ جو موقف ان کا مکے میں تھا کہ میں نے جانا ہے، کوفے پہنچنا ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس جانے دو، اپنے موقف تو یہ سے موقف رجوع ہے۔ سے رجوع ہے یا نہیں؟ مطلب کہ جو ان کی سوچ تھی، نعوذ باللہ، ان کی سوچ پہلے کچھ اور تھی، مطلب پہلے ان کی سوچ غلط تھی تو اب ان کی سوچ صحیح ہونے لگی ہے، یعنی کہ میں یہ یزید کے خلاف جو کرنے جا رہا تھا، میں کچھ نہیں کہتا۔ اب انشاءاللہ آپ کنٹینیو ویڈیو دیکھیں گے، میں نہیں بولوں گا بیچ میں، یہ اپنے موقف سے رجوع کر رہے ہیں، 1400 صحابی ہیں نا، سال بعد بھی دیکھ لو۔ نیک نیت ہے نا، ہماری اور آپ کی طرح تو نہیں ہے نا کہ اڑ جائیں، اڑے نہیں، جب تک اپنے موقف کو صحیح سمجھا نا، ابن عمر کی نہیں مانی، حضرت ابن عباس کی نہیں مانی، کیا نام محمد ابن حنفیہ، وہ حضرت علی کے بیٹے، انہوں نے روکا، نہیں مانی، ابو سعید خدری نے روکا، نہیں مانی، ابو واقد لیسی نے روکا، نہیں مانی۔ جو موقف سمجھا ٹھیک ہے، میرا موقف درست ہے، اس پہ ڈٹ گئے، لیکن جس جگہ پہ آ کے سمجھ آئی کہ میرے ساتھ دھوکا، فوراً رجوع کر لی، پھر نہیں اڑے، صحابی ہے نا، مجھے واپس جانے دو، مجھے اسلام کی سرحدوں پہ پہنچاؤ، یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اپنا معاملہ وہاں طے کر لوں۔ تو یہ جو 60 بندے ساتھ آ رہے تھے، انہوں نے اور جنہوں نے خط لکھے تھے نا، ان کی موریں تھیں، انہیں یہ خدشہ ہوا کہ ہمارا تو بنا بنایا جال ختم ہو رہا ہے اور یہ ساری ہمارے خلاف پڑ رہی ہے۔ اگر حضرت حسین یزید کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کی صلح ہو جاتی ہے اور ہمارے خط یزید کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ ہماری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ انہوں نے کہا کوئی کام ایسا کرو حضرت حسین یزید تک نہ جائے۔ انہوں نے یکبارگی حملہ کیا، جو سامنے آیا کاٹتے چلے گئے، خطوں کو جلانے کے لیے انہوں نے خیموں کو، ابن سعد کا دستہ جو ساتھ تھا وہ پڑاؤ کرتا تھا ذرا فاصلے پر، کہ مستورات ہیں، خواتین ہیں، انہوں نے خیموں سے باہر بھی آنا ہے، قضائے حاجت کے لیے بھی جانا ہے، تو وہ ذرا فاصلے پہ کرتے تھے۔ ان کے آنے تک انہوں نے منٹوں سیکنڈوں میں کام کر دی، جو آیا سامنے کاٹتے چلے۔ زین العابدین بچ گئے، ورنہ سکیم کے تحت اگر لڑائی ہوتی تو جو لوگ 6 مہینے کے علی اصغر کو نہیں چھوڑ رہے، انہوں نے 20-22 سال کے زین العابدین کو کیوں چھوڑنا تھا؟ اور پھر یہ کہانیاں جو ہمارے سنی وائز بھی، خطیب بھی سنی، بھئی سر نیزے پہ، حضرت حسین کا سر نیزے پہ، اور یہ قافلہ جا رہا ہے، عورتیں اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر ہیں، ان کے سروں پہ چادریں کوئی، یہ سارے ہمارے علماء، ہمارے خطیب اس کو بیان کر، صرف لوگوں کو رلانے کے لیے
اور ان سے پیسے بٹورنے کے۔ یار یقین کریں اس سے بڑی کہانی مجھے امید ہے آپ نے بھی نہیں سنی ہوگی جو کہانی آج انہوں نے بتائی ہے یا بیان کی ہے۔ دیکھو کیسے اس نے پورا یزیدی لشکر کتنی صفائی کے ساتھ، کتنی آسانی کے ساتھ اس نے مطلب قتل امام حسین علیہ السلام سے بری کروا لیا ہے۔ اچھا تو یہ تھے عطا اللہ بندیالوی، انہیں اب ریپلائی دیں گے قبلہ علامہ آصف رضا علوی۔ ہمیں بتاؤ یہ قتل کیوں ہوا؟ بس یہ قتل جگیر کی وجہ سے تھا، جائیداد کی وجہ سے تھا، حکومت کا مطالبہ تھا؟ نہیں۔ اب ہم نے جب تاریخ سے پوچھا تو اب ہمیں ساری تاریخوں نے متفق کا طور پہ ایک جواب دیا، یہ قتل ہوا انکار بیعت کی وجہ سے۔ یہ بیعت کس نے مانگی تھی؟ تاریخ نے کہا یزید نے۔ انکار کس نے کیا تھا؟ حسین نے۔ اب میرا ہاتھ ہے یہ مورخ کے گریبان میں، یہ میری آنکھیں ہیں تاریخ کی آنکھوں میں۔ اب میرا سوال ہے تو ہمیں صرف اتنا بتا کہ ان دونوں میں سے حق پہ کون تھا؟ وہ کہے گا حسین۔ اس کا مطلب حسین نے صحیح کیا، بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی، تاریخ نے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یزید نے غلط کیا، جی یزید نے غلط کیا، پھر اس کا مطلب تو مان گیا نا جو معصوم سے بیعت مانگے وہ یزید ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو نے تسلیم کر لیا جو بھی معصوم سے وہ غلط ہوتا ہے۔ اور پھر میرے بادشاہ کو بھی پتا تھا کہ میرے نوکروں نے کرنی ہے وکالت، میرے شہنشاہ نے بھی 26 رجب کو جملہ ہی ایسا کہہ دیا تھا، میرے مالک نے کہا ولید یزید کو کہہ دے مجھ جیسا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں، مجھ جیسا تجھ جیسے کی۔ اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں، حسین بھی کئی اور ہیں، اکیلا یزید بھی نہیں، یزید بھی کئی اور ہیں۔ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا پھر حسین نے کہا نہیں۔ فلسفہ کربلا سننا ذرا، آج راز سننا کربلا کا۔ امام حسین نے 26 رجب کو تنہا حسین، ہاشمی سارے باہر ہیں، اکیلے حسین دشمن کے دربار میں کھڑے ہیں۔ یہاں سے اب حسین حسین نہیں رہے گا، اب یہاں سے ایک فلسفہ ابھرے گا جسے حسینیت کہتے ہیں، یہاں سے ایک مذہب جنم لے گا جسے حسینیت کہتے ہیں، یہاں سے ایک نظریہ وجود پائے گا جسے حسین کہتے ہیں، یہاں سے ایک فکر ابھرے گی جسے حسینی شعور کہتے ہیں۔ دشمن کا دربار، اور حسین نے کہا نہیں، صرف آخر تک بات سننا، آخر تک بات سننا، یعنی صرف ایک لمحے کے لیے داد نعرے بالکل اپنے پاس رکھنا، صرف تائید کرنا۔ حسین نے کہا نہیں۔ ولید نے کہا کیا مطلب؟ حسین نے کہا نہیں کروں گا۔ وہ نہیں دربار سے باہر نکلی، 72 ساتھیوں نے اس نہیں کا ساتھ دیا، کیونکہ اس نہیں میں توحید کا راز تھا۔ اس نے بھی کلمے میں پہلے کہا اللہ نہیں، وہ نہیں بادشاہ حسین سے وہ لا کی نہیں حسین میں آئی، حسین نے وہ نہیں اپنے نوکروں کو دے دی۔ آج ہیں ہم انکار والے، ہم ہیں نہیں والے، ہم سے ہاں نہیں ہوتا، ہمیں طاقت کے سامنے جھکا نہیں جاتا، ہم یزید کے سامنے خوف زدہ نہیں ہوتے، ہم تلواروں سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم موت سے گھبراتے نہیں ہیں،
ہم کفن کربلا سے خرید کے لاتے ہیں، ہم خاکے شفا کو چوم کے رکھتے ہیں، ہمیں موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم نہیں کے پیروکار ہے۔ دنیا کی کسی عدالت میں حسین کے اس ماتمی کو بلاؤ، جو بھی آج یزید کا دفاع کرنا چاہتا ہے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ جن بہادروں نے حسین کا ساتھ دیا تھا، میں ان بہادروں کے نام بتاتا ہوں، ان کی عمریں بتاتا ہوں، ان کی بلدیتیں بتاتا ہوں، ان کے قبیلے بتاتا ہوں، ان کے قد بتاتا ہوں، ان کی رنگتیں بتاتا ہوں، میں انکار کرنے والے 72 بتاتا ہوں۔ تو صرف اتنا کر، جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی تھی، تو بتا وہ کون ہے؟ ہم ہیں نہیں والے، ہم ہیں نہیں والے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ 72 والی نہیں، اب ہم میں ہے۔ جنہوں نے انکار کیا ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہاں آ کے تاریخ کا مورخ گونگا ہو گیا۔ اس نے انکار کرنے والے 72 دکھا دیے، جن لاکھوں نے بیعت کی تھی وہ کہاں چلے گئے؟ ہم نہیں والے ہیں، ہم تمہیں نہیں والے دکھا دیتے ہیں۔ آپ ہیں ہاں والے، آپ ہمیں بتائیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ یہودیوں کا خلیفہ تو تھا نہیں، اچھا کیا دھوکہ دے رہے ہو؟ ہم ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے، ہم بچے ہیں۔ میرا سلام ان اہل سنت علماء کرام کو جو اس نہیں میں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ فکر صرف شیعوں تک ہے، میں تمہیں نہیں والے ہندو دکھاتا ہوں۔ یہ نہیں پھر ایک مذہب بن گئی ہے، یہ ایک سوچ بن گئی ہے، یہ ہر مذہب میں آ جاتی ہے۔ اس نہیں کا ایک ہی تقاضا ہے، غیرت۔ جہاں غیرت ہوگی مذہب کوئی بھی ہو، یہ نہیں اس میں چلی جائے گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ بندے طریق کے اس خاردار سفر کو برداشت ہی نہیں کرتے، لیکن میری مجبوری ہے، میں نے سانسیں حسین سے وکالت کے لیے مانگی ہوئی۔ اتنی گھناؤنی تاریخ نکلی مسلمانوں کی۔ آج بندے کہتے ہیں صرف یزید کا تنہا فیصلہ تھا، تنہا فیصلہ کیسے؟ 70 سال تم جمعے کے خطبوں میں علی کو گالیاں دیتے رہے ہو، جمعے کے خطبے کے ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جاتی رہی۔ 70 سال میں تم نے حسین کے قاتل جوان کیے ہیں۔ یہ 9 لاکھ بندہ اچانک آ گیا تھا کربلا میں، یہ اس 70 سال کی پیداوار ہے جو علی کی دشمنی میں تم نے نسلیں پروان چڑھائی تھی، علی کی دشمنی میں جن لوگوں کی تم نے تربیت کی تھی۔ آج ہمیں کہتے ہو کہ فلاں کی عزت کر لو، اس بندے کی عزت کرو، کیسے کریں؟ میرے باپ کو گالی دے، میں قیامت تک اس سے صلح نہ کروں، اور کوئی میرے پیر کو گالی دے، 70 سال تک ممبروں سے علی کو جمعے کے خطبوں میں عبادت سمجھ کے گالیاں دی جاتی ہیں۔ پھر وہ نام نہاد نمازی کربلا میں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے لاٹھیوں سے مارا حسین کو۔ میں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میرے 5ویں امام نے مدینے میں آ کے رو کے کہا تھا میرے دادے حسین کو لاٹھیوں سے مارا گیا۔ ایک صحابی نے کہا مولا جنگ تلواروں سے ہوتی ہے، یہ لاٹھیاں لے کے کربلا میں کیوں آئے تھے؟ باقر نے رو کے کہا 400 بے غیرت جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوا، ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں،
इन्होंने जुमे की नमाज से फारग होके लाठियों से मारा बतूल के बेटे। नमाजी मार रहे थे और नमाज कत्ल हो रही थी, कारी मार रहे थे और कुरान ज़िबा हो रहा था। 9 लाख की भीड़ हुसैन पे आ गई। शाम में मलाउन ने समझा कि अब नहीं, खामोश हो गई। अब तो नहीं वाला भी नहीं रहा और नहीं का साथ देने वाले भी नहीं रहे। वो समझता था कत्ल मैंने सहरा में किया, छुप जाएगा। इससे पहले मैंने मदीने आबादियों में इतने कत्ल हुए, छुप गए, रसूल के कातिल का पता न चला। बतूल को भीड़ ने दरवाजे पे आके मारा। अली को सजदे में कराए के कातिल से मरवा दिया। हसन को पैसे दिलवा के घर से जहर दिलवा दी। उसने कहा वो 4 कातिल छुप गए तो मुझे कौन याद रखेगा। इसने सहरा में मारा मोहम्मद का बेटा, लेकिन इसे ये नहीं पता था हुसैन की ज़ैनब जैसी बहन है। ये जले हुए खेमे से नहीं कह के उठी, इसने हुसैन की नहीं को अपनी रस्सियों के साथ रखा। ये फिर ऐसी जुर्रत वाली शहजादी थी, ये कातिल के घर चली गई। इसने कातिल के शहर में पहला कदम रखा। कातिल अली की बेटी से घबरा गया। ये पत्थरों की बारिश करवाता रहा, बीबी चलती रही। दरबार में पहुंच के इस बीबी ने हुसैन के सर वाला नेजा जमीन पे गाड़ के कहा, तूने बागी नहीं नमाजी मारा। जी तो नाजरीन, ये थे क़िबला अल्लामा अशरफ ज़ालवी जो रिप्लाई दे रहे थे अताउल्लाह बंदेलवी को। जो बातें बच्चा बच्चा जानता है। पहले मैं वीडियो के शुरू में भी ये बात बता चुका हूँ कि जिस हिस्ट्री को गैर मुस्लिम भी तस्लीम कर गए कि ये जुल्म हुआ है करबला में, उसे आज तक ये आले यजीद छुपाने के चक्कर में है। देखो कुरान में अब असहाब पैगंबर की तज़ीम तो वाजिब है, मतलब उनकी तज़ीम करनी चाहिए जो असहाब पैगंबर हैं, लेकिन यजीद असहाबी भी नहीं है, असहाबी रसूल का बेटा है बकौल इनके। तो पहले तक तो बात ठीक थी, लेकिन सोचने की बात ये है कि वक्त की हुज्जत जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यार मुझे नहीं कुरान में अल्लाह के अतात आले मोहम्मद की वाजिब की गई है, उनकी अतात वाजिब की गई है, उनकी मोहब्बत वाजिब की गई है। तो ये यजीद की मोहब्बत या ये यजीद का कौन सा चेहरा दिखाना चाहते हैं दुनिया को, जबकि कुरान मजीद में सब कुछ लिखा हुआ है और मवद्दत अहले बैत वाजिब है। हदीस रसूल जितने भी हैं, हदीस सकलैन है, हदीस गदीर है, हुज्जतुल विदा के खुतबे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी अहले बैत की अहमियत बताई, अपने नवासों को अपने कांधों पे उठा उठा के नमाज में अपनी पुश्त पे उठा के लोगों को इनकी अहमियत, इनका कद्र, इनका मकाम, इनका शान सब कुछ पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बार बार फरमाया कि ऐ लोगों, मैं अपनी अहले बैत के सिलसिले में तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ। तो ये कैसे मुसलमान हैं। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने होस्ट अपने दोस्त SK को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।